بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ذرا ہم عالمی منظرنامے سے آغاز کرتے ہیں، جہاں ظاہر ہے ایک ہی خبر ہے لیکن وہ سب سے بڑی خبر ہے، جو کہ ہے ایران امریکہ تنازع کی، جس پہ تازہ ترین یہ ہے کہ کل جب ایک ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بربریت ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ رہی ہے اور ایران بھی اب اس کا جواب اسرائیل پر حملے کی صورت میں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور سارے کا سارا پروسیس ڈیریل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آیا کہ میں نے اسرائیل کے وزیر اعظم اور اپنے متعلقہ لوگوں کی طرح حزب اللہ سے بات کی، دونوں ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے اور کوئی فوج بیروت کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ اسرائیل اس کا اندیا دے رہا تھا کہ جائے گی، اور جو فوج راستے میں چل پڑی واپس آ جائے گی اور یہ معاملہ سیٹ ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بہرحال لبنان پہ اسرائیلی بمباری کا سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر رپورٹ ہوئی، اور یہ خبر ایک ایسے جریدے سے رپورٹ ہوئی ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی خبر کو آپ مصدقہ کہہ سکتے ہیں بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس۔ اور وہ خبر کیا کہتی ہے، یہ ایکزیوس کی رپورٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مغالطات سے بھرپور کال کی تفصیل کہ بات ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، اس میں ٹرمپ ناراض ہے نیتن یاہو پہ کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی لبنان میں، چونکہ یہ ہم پہلے بھی آپ کو عرض کر چکے ہیں تجزیے کی بنیاد پر، خبر کی بنیاد پر بھی، زیادہ تجزیے کی بنیاد پہ، کہ اب چونکہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھا جائے، تو اور وہ جانتا ہے کہ لبنان اس معاملے میں ایک سارے کا سارا ختم کر سکتا ہے معاملہ اگر لبنان پر اسرائیلی جارحیت نہیں رکی تو وہ ناٹ آؤٹ آف لو فار ایرانین اور لیبنیز پیپل، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے بہت ممکن ہے کہ اسرائیل کو اس بات پر کسی بھی طریقے سے کنونس کرے گا کہ یہ لبنان میں تماشا روکو اس کو۔ تو بہرحال اب یہ جریدہ یہ خبر بتاتا ہے کہ حالیہ مہینوں کی سب سے تلخ ٹیلی فون کال ہوئی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان، جس میں ٹرمپ کا نیتن یاہو پر لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں میں اضافے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دیا، ناشکرا قرار دیا، غصے سے کہا میں تمہاری کھال بچا رہا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا میں نہ ہوتا تو بھی جیل میں پڑے ہوتے تم، اور میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ ویسے ہی یہ بات میں بلیو بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نیتن یاہو کس طریقے کے مقدمات فیس کر رہا تھا یہ سارے ایپیسوڈ سے پہلے، جس میں اس پہ شکنجہ کسا بھی جا رہا تھا، گھیرا تنگ بھی ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ سارے کا سارا جب معاملہ شروع ہوا جنگ کا، اس کے بعد ان مقدمات میں باقاعدہ نیتن یاہو کے اٹارنی نے عدالت میں یہ پلی لیا اور بارہا لیا کہ بھئی ملک حالت جنگ میں تو وزیر اعظم تک تھوڑی پیش ہو سکتے ہیں، ابھی تو ملک کا مسئلہ الگ ہو گیا۔ تو صدر ٹرمپ نے اس کال میں رپورٹڈلی چیختے ہوئے کہا کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، صرف ایک حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے عمارتیں تباہ کر رہے ہو، شہریوں کا قتل عام کر رہے ہو۔ ٹرمپ نے چلا کر نیتن یاہو کو کہا اب سب تم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے اسرائیل سے بھی نفرت ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تمام تر پولز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسرائیل سے ماسس کا ہیٹرڈ اپنی پیک پر ہے۔ ٹرمپ کے ان جملوں پر نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ رپورٹڈلی ٹرمپ نے نیتن یاہو کو واضح پیغام دیا کہ میری ایران پالیسی خراب نہیں کرو۔ کال کے بعد کیا ہوا، ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ بہت نتیجہ خیز کال تھی، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی، اسرائیل نے بیروت پر حملہ ملتوی کر دیا۔ یہ بات بھی ماننے کی بہت ساری وجوہات ہے کہ ٹرمپ کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ جنگ ری سٹارٹ ہو، اور اس کا ایک ثبوت آپ یہ بھی دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے جو پھر کہا ہے ایک پیغام میں، وہ چونکہ خبریں آ رہی تھی جناب کہ ایران نے بالکل مذاکرات ختم معطل بند کر دیے ہیں، تو ٹرمپ نے پھر کہا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ فیک نیوز رپورٹ ہے that Islamic Republic of Iran and USA stopped speaking a few days ago۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ غلط خبر ہے، اور ہم دونوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ اور آپ دیکھیں اتنا اسپیسیفک، کیونکہ خبریں آ رہی تھی کہ کل سے ایران نے بات کرنا بند کر دی ہے، پرسوں سے بند کر دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا نہیں، دی کانورسیشن بٹوین us have been going on continuously including 4 days ago, 3 days ago, 2 days ago, 1 day ago and today۔ ٹرمپ couldn't be more specific than this کہ بھائی 4 دن پہلے ہی بات جاری تھی، 3 دن پہلے بھی جاری تھی، 2 دن پہلے بھی جاری تھی، 1 دن پہلے بھی جاری تھی، ابھی بھی جاری ہے۔ اور where they lead one never knows، اس کا نتیجہ کیا ہو نہیں پتا، but as I told Iran it's time one way or another for you to make a deal۔ you have been doing this for 47 years and it cannot be allowed to go on any longer۔ اس ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے یہ نہیں لکھا thank you for your attention to this matter، یہ نہیں لکھا انہوں نے، یہ لکھ دیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ 2 بڑے متعلقہ شخصیات موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور جعفر صاحب مڈل ایسٹ اور انٹرنیشنل امور کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انور صاحب آپ پہلے بتائیے گا، یہ آپ بھی ہمارے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ ناٹ دیٹ
America is not capable of doing it, but because of different other reasons, America is not in favor کہ اس محاذ کو اب دوبارہ کھولا جائے. اس کو لگتا ہے کہ یہ اس سے کوئی بات بنے گی نہیں. یہ اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں تو ویسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لبنان کے ذریعے کس طریقے سے معاملہ کل ایسا لگ رہا تھا بہت خراب ہو رہا ہے. یہ جو پیش رفت ہے پچھلے کچھ گھنٹوں کی, اسپیسیفکلی پچھلے 24 گھنٹوں کی, اس کو دیکھ کے آپ کو یہ کتنا خدشہ ہے یا نہیں ہے کہ اسرائیل بذریعہ لبنان معاملات کو اتنا خراب کر دے کہ یہ دوبارہ معاملہ مذاکرات کی ٹیبل سے نکل کے کہیں اور چلا جائے؟ آپ کو لگتا ہے نہیں, اریٹنٹ ضرور ہوگا, اس میں مد و جزر آئیں گے, لیکن بالآخر بات دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر ہم ایک کام کریں کہ جو بیانات ہیں اور جو خبریں ہیں ان کو ہٹا کے جو کچھ گراؤنڈ پہ ہوتا رہا ہے اس پہ اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ایک اور اینگل ہوگا چیزوں کو سمجھنے کا, ہے نا, ایک اور سلسلہ سمجھ میں آئے گا. ہوا کیا کہ لبنان یعنی 7 اکتوبر کو 2 سال پہلے کارروائی ہوتی ہے اسرائیل کے اندر, اور اس کے بعد اس کا ریئیکشن آتا ہے اور اسرائیل ساری کارروائی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ ہمارے آپ کے سامنے. اس کے بعد اسرائیل ایک فیصلہ کرتا ہے, اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو حملہ ہوا تھا یہ اس میں جو شام میں اور لبنان میں جو پرو ایرانین ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہوا تھا. تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسرائیل اس وقت تک محفوظ نہیں ہے جب تک شام اور لبنان میں جو پرو ایرانین ایلیمنٹس ہیں ان کو نیوٹرلائز نہ کیا جائے. شام میں کر دیا گیا, حکومت تبدیل ہو گئی, وہ لوگ جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھے وہ ایک خطہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا تھا, اور جہاں ایسے لوگ آباد ہیں جن کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں, گرچہ وہ کبھی ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے, بعد میں انہوں نے وہ اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں سے الگ ایک مذہب بنا لیا جو عیسائیت اور اسلام کا ملغوبہ ہے, اور جو مسلمانوں سے بہت شدید نفرت کرتے ہیں. تو وہ وہاں وہ لوگ آباد ہیں, تو وہاں کوئی تحریک بھی نہیں ہے اسرائیل سے علیحدگی کی, وہ خوش ہیں اسرائیل میں شامل ہو کے. اچھا, اس کے بعد رہ گیا لبنان میں انہوں نے کارروائی کی, حزب اللہ کو بہت زیادہ کمزور کر دیا, لیکن وہ کافی نہیں تھا کیونکہ ایک پورا خطہ ہے جہاں حزب اللہ کے لوگ آباد ہیں اور وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہیں. اب اسی خطے میں وہ پورا خطہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے, یعنی لٹانی ریور جو ہے وہ بھی کراس کر گئے ہیں, اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. اب کارروائی کیا کرنی ہے؟ اب کارروائی یہ کرنی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو ان کو نکال دیا ہے, لیڈروں کو مار دیا ہے, ان کو مزید نیوٹرلائز کرنا ہے اور واپس بھی آنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ وڈرا کل بھی ایگریمنٹ سائن ہو جائے تو واپسی کے عمل کو بھی کافی ہفتے تک, وہ کئی ہفتوں تک ڈیلے کر سکتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ لبنان میں 27% سنی مسلمان ہیں, 27% شیعہ مسلمان ہیں, اور 40% کے قریب جو ہیں یا اس سے زیادہ عیسائی ہیں, اور صدر بھی ان کا عیسائی ہوتا ہے. تو وہ ان سے وہ ڈیل کرنے کو بھی اسرائیل تیار ہے. تو گراؤنڈ میں جو سچویشن اس طرح تبدیل ہو چکی ہے جو اسرائیل کے لیے اب صلح کرنا بہت مشکل نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس صلح پہ بات چیت آگے بڑھے گی اور صلح ہو جائے گی. اگر ہم بیانات کو چھوڑ دیں, ہم یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ اس ساری کارروائی کا مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی تھی, اگر یہ سمجھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. اس کو اگر نظر انداز کریں یعنی انور صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکثر یہ ہو رہا ہے کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت ہو تو پھر ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا کنزمپشن کے لیے ویسے کیا کہا جا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, ہو کیا رہا ہے وہ دیکھیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ رائے نہیں ہے, جو آپ نے رائے بتائی وہ تو آپ نے دی, لیکن آپ کی یہ رائے نہیں ہے کہ اسرائیل اس عمل کو سبوتاش کرنے کے لیے, چونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو بلکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ بمباری ہو ایران کی طرف, اس لیے اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے بھی اسرائیل لبنان میں بمباری کرتا ہے. آپ کی رائے یہ نہیں ہے؟ میری رائے کہ اب اس کو ضرورت نہیں رہی مزید کارروائی, کیونکہ آپ کے خیال میں مقاصد کے قریب پہنچ گیا جو کہ آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک. منصور صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں انور صاحب سے؟ جی, جس ملک کا نام اسرائیل ہے جی, اس کی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں تو جس انداز سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا کہ ان کا بھی دل بھرا ہے, کیونکہ اسرائیل کو ہم بہت سارے
یعنی اپنے باتوں میں اور گفتگو میں اسے ایک سپوائلر کا نام دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ سپوائلر تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان تمام جو چیزیں ہیں، چاہے وہ جنگ کے معاملات ہوں یا ادروائز، وہ اس کا نہ صرف پلانر ہے، ایگزیکیوشنر ہے، بلکہ اس کا وہ بینیفیشری بھی وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخصیت جو ہے وہ بھی ان پر اس وقت چیخ چلا رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس انداز سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں زمینی حقائق جو ہے وہ ایک ایسی مشکل صورتحال پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ جس میں آگے کی طرف جو بڑھنے کے راستے ہیں، چاہے وہ ایران کے معاملے میں ہو یا لبنان کے معاملے میں، وہ مسدود ہوتے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو نتن یاہو کا جو اس وقت منتہا اور مقصود ہے، وہ جیسے خود انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو اشارتاً کہا، بلکہ واضح الفاظ میں کہا کہ میں تو آپ کی چمڑی بچا رہا ہوں، میں تو آپ کو بچا رہا ہوں، آپ کا سیاسی مستقبل بچا رہا ہوں. لیکن اور نتن یاہو کی اپنی ذاتی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ اس نوعیت کی جھڑیاں چھوڑتے رہے، جنگ کا علوج دہکائے رکھیں، تاکہ ان کے خلاف جو مواخذے کی کارروائی ہے وہ جنگ کی آڑ میں ایک ایمرجنسی صورتحال کے کور میں جو ہے وہ دوبارہ سے انیشیٹ نہ ہو سکے. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس مواخذے سے بچ بھی گئے تو اس وقت سیاسی میدان میں آگے چل کے جس انداز سے ان کو 2 سابق وزراء اعظم نے ایک اتحاد کی صورت میں چیلنج دینا ہے اکتوبر والے انتخاب میں، تو شاید اس میں وہ نہ بچ سکے. اس لیے نتن یاہو کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ حقیقی معنوں میں وہی ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی ٹیلی فونک کال میں ان سو مینی ورڈز جو ہے وہ اشارہ بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ وہ کیا ہے، کس مشکل میں ہے اور اس مشکل سے انہیں کیسے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن نتن یاہو جو ہے اس وقت بھی ان پہ جنگی جنون سوار ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح یعنی اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک آئی واش بھی ہے، یہ بالکل ایک نورا کشتی ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ملٹری ایڈ، اس کی پولیٹیکل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ کے بغیر اس کی حیثیت ایک پرے کار کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا انہوں نے لوکلی اپنے آپ کو انڈیجنسلی ڈیولپ کیا ہے، لیکن اصل جو میں سمجھتا ہوں ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے اور ایک پوری جو سپلائی چین. آج دیکھیے کہ اس ٹائم بھی دنیا کوششیں کی جا رہی ہے فائر بندی کی، لیکن آج بھی یورپی ممالک جو ہے وہ اسلحے کے جہاز بھر کے جو ہے وہ اسرائیل بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل جاری ہے. اور ایسی صورت میں نیتن یاہو کو اس قدر حوصلہ ملا ہے کہ وہ ایک طرف تو انہوں نے لبنان کا محاذ کھولا ہوا ہے، دوسری طرف وہ غزہ کے اندر 70% علاقے کو قبضہ کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ہم یہ کیسے مان لیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں انہوں نے اپنے کوئی ایجنڈے کو کنٹین کیا ہے یا اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات مان لیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اپریل میں جو فائر بندی امریکہ ہی کی توسط سے کروائی گئی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس کی کیسے دھجیاں بکھیری گئی ہیں. اس کے بعد سے تقریباً 2000 لبنانی جو ہے وہ تحقیق کر دیے گئے ہیں 2 ماہ کے عرصے میں. ایسی صورت میں اور خاص طور پہ اب بھی ان کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ یہی جو اپنا ایک لارجر جو کلیم ہے اس ریجن کے بارے میں، جو ببلیکل لینڈ ہونے کے ناطے جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے، وہ تو اس کی راہ پر بکٹ چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں توسیع پسند نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہے اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہوئے پہلے انور صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح روبیو بھی آج متعلقہ کمیٹی کے سامنے جب تھے تو یہی انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، جب وہ کہا رہا تھا کہ نام یہ جو جنگ ہو رہی ہے انہوں نے کہا وار از اوور. یہ سارے اشارے کے آپ کو مل رہے ہیں کہ اگین یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ شاید یہ بہت امیچور ہو کہ ہم اتنے کمپلیکس ایشو کے بارے میں یہ پریڈکٹ کریں کہ جی یہ 1 دن میں مسئلہ حل ہوگا یا 2 دن میں ہوگا. لیکن آپ کو اچھا، اور اسی طرح روبیو نے آج یہ بھی کہا ہے کہ بھائی یہ جوہری معاملہ بڑا تکنیکی ہے، اس میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ مے بی کچھ دنوں یا ہفتوں میں کم از کم یہ معاملہ کوئی ایک حتمی نہیں تو بگننگ آف اینڈ ان دا سینس کہ یعنی کہ جنگ تو ختم ہوگی، اس کو کس طرح فارمولائز کرنا ہے اس کی ہمیں ایک شکل نظر آنا کم از کم شروع ہو جائے، جس سے ہمیں اور یقین ہو کہ نہیں اب جنگ تو نہیں ہوتی. ہاں بات چیت کتنا عرصہ اور چلنا ہے وہ دیکھتے ہیں کتنے ہفتے یا مہینے. یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ یو ہیو انف ریزنز ٹو بلیو دس؟ میرا خیال ہے کہ اب جنگ تو ہو گئی، اب اس کے جو نتائج ہیں ان کو سمیٹنے کا عمل شروع ہوگا. رائٹ. اور وہی وقت لے گا، لیکن اس میں جو جس پارٹی نے گین کیا یا لوز کیا ہے اب وہ اس پہ نظر رکھیں گے، اس کو سمیٹیں گے، اس کو دیکھیں گے. ایران کی کوشش ہوگی کہ ظاہر ایران کو بہت بڑا معاشی دھچکا لگا ہے
اور دیکھیں ہم بالکل ہم چونکہ ایک طرف سے دیکھتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی ہے تو اس لیے ہمیں بات چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے ایران نے ہرمز بند کر دیا لیکن امریکہ نے وہاں کے انٹرنیشنل واٹر میں شپ رکھ کے اس کو بند کر دیا, یعنی ایران کی مکمل ناکہ بندی کر دی جو کہ ہرمز بند کیے بغیر ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہ اب وہ ہوگا کہ سارے ایران اپنے لاسز کو ریکور کرنے کی کوشش کرے گا. اب ساری گفتگو کا فوکس ہوگا کہ سینکشنز اٹھائی جائیں, ایران کے ایسٹس واپس ہوں. سب سے پہلے وہ ایسٹس جو ٹرانسفر کر دیے کہ گئے تھے قطر کو, ان کی واپسی پہ گفتگو ہوگی, پھر وہ شروع ہوگا, ایک طویل سلسلہ چلے گا آہستہ آہستہ, اور اس میں مزید موقع ملے گا اسرائیل کو اپنی جو گینز ہیں اس کو سالیڈیفائی کرنے کا, اور وہ کرتا رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب جنگ نہیں ہوگی, رائٹ, اب کھلی جنگ نہیں ہوگی, جھڑپیں ہوتی رہیں گی. وہ ہاں جس طرح وہ تو ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی ہوئے ہیں کچھ واقعات. منصور صاحب یہ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ اب جنگ دوبارہ نہیں ہوتی اس انداز کی جس انداز کی ہم نے دیکھی کچھ عرصے پہلے؟ جی یقیناً اس شدت کی تو نہیں, لیکن جو اسکرمشز ہیں وہ اب بھی جاری ہیں اور یقیناً مستقبل میں بھی اس کی ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ روبیو صاحب کی جو پیشی تھی اس میں جو انہوں نے بڑی خوفناک بات کہی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ہرمز کھولنے کے حوالے سے جو ایران کا مطالبہ ہے کہ ان سے پابندیاں ختم کی جائیں, تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم ایران پر عائد پابندیاں ہیں وہ ختم نہیں کریں گے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ جو چیزیں جو سولوشن کی طرف جانی تھی, جو جنگ کے اثرات کو سمیٹنے یا اس کے ثمرات سمیٹنے کی بات تھی, تو اس پر تو امریکہ کی اور ان کی قیادت کی تو سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ وہ ایران کو بالکل ایک لحاظ سے تہی دما کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک وکٹوریس پوزیشن میں کہ ہم نے تو ایران کو کچھ نہیں دیا, ان کے ہم نے نیوکس بھی تباہ کر دیے وغیرہ وغیرہ. اور نیوکس کے حوالے سے سر یہ بھی ایک لپ سروس بھی ہو سکتی ہے نا, چونکہ امریکہ کے جو بیانات بھرے پڑے ہیں نا کہ جہاں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں, تو یہ ایک آپٹکس کے لیے بھی, اپنی لوکل ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے یہ. جی اسی کا, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پھر جواب ایران کی طرف سے بھی تو آتا ہے نا. تو انہوں نے بھی اپنی لوکل پالیٹکس کرنی ہے اور اپنی کنزمپشن کے لیے چیزیں کرنی ہیں, تو وہ ساری چیزیں ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ کرتی ہیں. اور ابھی آپ نے ریسنٹ جو بیانات در بیانات کا ایک سلسلہ دیکھا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ جو ڈرافٹ ہے اس میں فلاں ترمیم کر دی ہے. اب اس کو فائنل ڈرافٹ بھی جو ہے, اس کے فائنل کنٹرول بھی جو ہے اس پر بھی اتفاق رائے ابھی تک نہیں ہو پائے. تو ایسی صورت میں اس پر آگے جو ڈیٹیل مذاکرات ہیں, جو اس کی نیٹی فائنل ہونی ہے, اس میں جو آپ کو وقت لگنا ہے. اور خاص طور پہ جو پابندیاں ہٹانے کا کمپلیکس عمل ہے, پھر اسی طریقے نیوکس کے معاملات کو متعین کرنے کا جو بڑا ایک پیچیدہ عمل ہے, وہ یقیناً امریکی قیادت کے بھی علم میں ہے, ایرانیوں کے بھی علم میں ہے, لیکن وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ دونوں طرف سے جو بلاکن کے خاتمے آپ نے ہرمز کے کھلنے کے ممکن ہے اسپوائلرز آتے رہے, لیکن یہ آپ دونوں کی بہرحال رائے ہے کہ جنگ اس انداز سے یہ ہلکا پھلکا ہوتا رہا, لیکن باقی جنگ نہیں ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر صاحب, بہت شکریہ. منصور صاحب بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. اس طرح میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بالکل کھلا تضاد تو نظر آتے ہیں امریکہ کے بیانات میں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے, ایک ایسی تازہ ترین دلچسپ مثال دیتے ہیں. آج مارکو روبیو جب متعلقہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے, بھڑکے مارنا, یعنی وہ سچ اور جھوٹ کا کنٹراسٹ بھی آپ دیکھیں تو جس طرح ایک جھوٹ یہ طے ہے کہ امریکہ نے یا آج سے 1 سال پہلے دنیا سے جھوٹ بولا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیر کیپیسٹی کو اوبلیٹریٹ کر دیا, نیست و نابود کر دیا, تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, تباہ برباد کر دیا. اور آج امریکہ کہہ رہا ہے ہم یہ سب جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا لے. تو یار تب جھوٹ بولا تھا, یا جھوٹ بولا ہے. اگر آپ نے تب اوبلیٹریٹ کر دیا تھا, تہس نہس کر دیا تھا, تو 6 مہینے میں دوبارہ ہتھیار بنانے کے قابل کیسے ہو گیا؟ یا تب جھوٹ بولا تھا یا اب جھوٹ بولے. اسی طریقے سے آج مارکو روبیو نے کہا, جب اس سے پوچھا گیا کہ ہم یہ ایران کی حکومت گرانے کے لیے کر رہے تھے, مداخلت کر رہے تھے کیا, اس نے کہا ہم تو نہیں کر رہے تھے, کوئی اور ملک کر رہا ہو تو مجھے نہیں پتا, ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے. آپ دیکھیں کیا کہا مارکو روبیو نے. I'm not aware of any program to arm civilians in Iran to overthrow their government. I mean, there may be other countries doing it or other elements in it, but certainly not the US government. بلکہ میں نے تو ذرا ہلکا جملہ استعمال کیا, میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کوئی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی دیا, بلکہ سوال یہ تھا کہ کیا ہم نے وہاں کے جو مظاہرین ہیں, حکومت مخالف مظاہرین, ان کو مسلح کرنے کے لیے کچھ کیا نا, کہ اسلحہ وسلح لو یار مارو. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا بھائی, آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی سچ پلان. اب آپ یاد رکھیے اس آدمی نے اگلا امریکہ کا صدر بھی بننے کی کوشش کرنی ہے, امریکہ کا یہ امیدوار بھی اگلے صدر تھے, اس کو بہت سارے بیانات وہ بھی دیکھ بھال کے دینے کہ کل کو گلے نہ بیانات. اب ان کے باس ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سنیں, جو کہ کہتا رہا ہے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوں, میں چاہتا تھا کہ یار یہ ہتھیار جو ہے نا کردوں کے ذریعے دیے جائیں اور لیکن اور یہ سارے کا سارا معاملہ اس طرح ہو, لیکن
کرس نے مجھے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں ایگزیکٹلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے مظاہرین کو مسلح کرنے کے حوالے سے اپنی خواہش کا کن الفاظ میں اظہار کیا تھا. You know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds. But they were given. I said it wasn't going to work. سو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. ایران امریکہ معاملے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا آتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب, یعنی کہ پاکستان کی داخلی سیاست کی جانب, جہاں پر تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر ہے کہ آج چونکہ پھر منگل کا روز تھا تو آج پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی غرض سے وہ مطالبہ لیے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بشمول علیمہ خان صاحبہ, آف کورس وہ تو ہر منگل کو ہوتی ہیں, اور بشمول وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی, وہ آج اڈیالہ کے باہر بیٹھے. اب سے کچھ لمحات پہلے کی خبر چل رہی ہے کہ وہاں سے وہ واپس چل پڑے ہیں. سہیل آفریدی صاحب واپس چل پڑے ہیں. اب بجٹ آ رہا ہے اور کے پی کے کا بجٹ بھی آ رہا ہے. وفاق میں تو پی ٹی آئی ووٹ نہ بھی دے گا, جو کہ نہیں دے گی ظاہر ہے, تو بھی بجٹ پاس ہو جائے گا, نمبر ہے گورنمنٹ کے پاس. کے پی کے میں تو گورنمنٹ ہی پی ٹی آئی کی ہے, اور ایک صوبے کا بجٹ پاس نہیں ہوگا تو بڑا کرائسس ہو جائے گا. آج علیمہ خان صاحبہ نے کیمرے کے سامنے سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ یہ بجٹ نہ کریں آپ پاس. کیا کہا انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا, دیکھیں آپ. سہیل آفریدی صاحب, آپ بھی کہیں ان کو, میں آپ کو کہوں گی آپ کہیں ان کو کہ آپ اپنے لیڈر کی, یہ انہوں نے یہاں پہنچا دی ہے بات عمران خان کی کہ آپ ملاقات تو چھوڑیں, آپ بجٹ کیوں پاس کریں, اس سے عمران خان سے ملاقات پہلے کریں. عمران خان نے پچھلے سال بھی کہا تھا میرے سے پہلے ڈسکس کرو پھر بجٹ کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ آپ نے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کے اندر کتنی کی ہے. تو اسی گفتگو میں سہیل آفریدی صاحب نے حالانکہ بتایا تھا کہ ہم بجٹ میں یہ رکھیں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, بیلنس بجٹ ہوگا, سرپلس نہیں ہوگا, یوں ہوگا, وہ ہوگا. لیکن علیمہ صاحبہ نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بجٹ پاس نہیں کریں کے پی کے کا. اور بیرسٹر گوہر سے بھی مخاطب ہوئی وہ, چونکہ گوہر صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی, محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی باتیں آئی تھیں. تو علیمہ صاحبہ نے کیمرے کے سامنے کہا کہ میں نے گوہر صاحب سے بھی کہا کہ آپ مل رہے ہیں تو خفیہ کیوں رکھتے ہیں اس کو, بتائیں آپ لوگوں کو. یہ دیکھیں کیا کہا علیمہ صاحبہ نے. یہ بیرسٹر گوہر نے بتایا تھا کہ ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات کس وجہ سے ہوئی تھی, انہوں نے کہا ملاقاتوں کے لیے. بیرسٹر گوہر نے کہا وہ کہہ رہے محسن نقوی کہ آپ کو ہم کل ملاقات کروا دیتے ہیں, بشرا بی بی کی فیملی کی بھی, آپ کی بھی. تو ہم نے کہا کیونکہ یہ ہر دفعہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم کہاں سے ان کو مانیں. میں نے بیرسٹر گوہر کو کہا تھا بھئی اگر آپ ملاقات کرو تو ہم سب کو بتا دو, میڈیا کو بھی بتاؤ, ہمیں بھی بتا دو. سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف جناب شیخ وقار سکرن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک سی ایم صاحب کی اور مشیر خزانہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی, کے پی کے کا بجٹ پریزنٹ یا پاس نہیں ہوگا. نہیں, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کا پارٹی کی سطح پہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا پولیٹیکل کمیٹی یا گور صاحب کی طرف سے اس قسم کا کوئی فیصلہ کم از کم انفارمیشن کو کنوے نہیں کیا گیا. رائٹ, سو اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. ٹھیک ہے, کل پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں سی ایم صاحب اسی حوالے سے, تو انہوں نے خود کہا, ورنہ 10 جون کو دھرنا دینے کا کہہ رہے ہیں. اس کی کوئی ڈیٹیلز طے ہوئی ہیں کہ اگر پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوتی, یہاں تک کہ 10 جون آ جاتی ہے جب پروبیبلی وفاقی بجٹ میں. دیکھیں, پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست اعلان کر دیتے ہیں اور پھر پارٹی سب کے بھرم رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ پارٹی جب آپ نیشنل اسمبلی کی بات کریں گے اور نیشنل اسمبلی کے ایم این ایس کی بات کریں گے تو اس میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اگین ایکٹنگ چیئرمین گوہر, سلمان راجہ, چیف ڈوگر اینڈ پارلیمانی لیڈر جو ہے خٹک جو ہے, یہ 3-4 ریلیونٹ لوگ ہیں جو کہ ایم این ایس کو یہ کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ کوئی دھرنا دینا ہے یا کوئی آپ نے پارلیمنٹ کے باہر کوئی دھرنا دینا ہے. اگر ہمارے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کی راجہ صاحب سے یا گور صاحب سے کوئی بات ہو گئی ہے اور ان کی مشاورت سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو وہ پارٹی کے سر آنکھوں پہ ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے کوئی مشاورت کی ہوگی, مگر بہرحال ابھی تک آفیشلی دونوں صاحبان نے, جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں اور جو ایکٹنگ چیئرمین صاحب ہیں یا عامر ڈوگر اور شاید خٹک صاحب, ان میں سے کسی نے بھی ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی میں یہ کنوے نہیں کیا کہ اس قسم کا کوئی دھرنا ہونے جا رہا ہے. سو ہو سکتا ہے
میرے سے کمیونیکیشن یا انفارمیشن والوں سے بھی آج رات ہو جائے، مگر فی الوقت جو ہمارے بھائی نے اعلان کیا ہے اس سر آنکھوں پہ ہے. ہم اپنے چیف منسٹر کا احترام کرتے ہیں ان کی بات کا، اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے یہ پارٹی سے مشورہ کیا ہوگا، مگر آفیشلی پارٹی کو بھی تک کوئی ایسی چیز کنوے نہیں کی گئی. ایٹ لیسٹ یو ڈونٹ ہیو اینی آفیشیل ورڈ رائٹ ناؤ ٹو کمیونیکیٹ ٹو اس کہ جناب مجھے یہ فیصلہ کمیونیکیٹ. Obviously sir, میں why would if I would have anything تو آپ ذرا بتائیں اسی بھائی تو میں آپ سے تو شیئر کروں گا، بالکل شیئر کروں گا سر. جی ظاہر ہے، بالکل ٹھیک. اور سر یہ آپ سی ایم صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایز اے سیکرٹری انفارمیشن آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں اس بات کو دہرانے میں کہ لٹرلی ایک بھی ایم پی ایسا نہیں ہے جو کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا. مطلب میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا، رائے مختلف ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے. اس حد تک مخالف ہونا کہ ووٹ نہ دے، پارٹی پالیسی پہ کل کو ووٹنگ ہو جائے تو ووٹ نہ دے، کھلم کھلا کھڑے خلاف ہو جائیں گے. علی امین گنڈاپور صاحب سمیت کوئی ایک بھی ایم پی ایسا نہیں ہے جو اس نہج پہ کھڑا ہو. دیکھیں ایک بھی ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی اسمبلی میں ایسا نہیں جو عمران خان کی پالیسی سے، عمران خان کی ذات سے یا عمران خان کے رائٹ ٹو گورن کے پی بیکاز ہی واز ووٹڈ ان کے پی اس سے انکار کرتا. اوکے سب ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت سی ایم صاحب خان صاحب کے جانب سے چیف ایگزیکٹو نامزد ہیں صوبے کے، تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں خان صاحب کو. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب وسیم بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سہیل آفریدی کو عمران خان نے نامنیٹ کیا تھا، لوگوں نے اس کو اس لیے ووٹ دیا، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ذاتی طور پہ وہ الیکشن وہاں نہیں لڑ سکتے تھے. علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا تھا، لوگوں نے ان کو اس لیے ووٹ دیا تھا. لوگ ابھی کوئی ایسا آدمی ہے کوئی ایم پی اے جس نے کہا ہو کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ جو ایک خط آیا ہے جو کہ سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی کاپی آئی ہے، مجھے بھی اس کی کاپی ارسال کی گئی ہے، جو کہ بیرسٹر صاحب کو بھیجا ہے ایکٹنگ چیئرمین صاحب کو. اس میں جو گریوینسز ہیں وہ یہ ہے جو کہ پارٹی کے عام ورکر کے گریوینسز ہیں. وہ کیا ہے کہ دے شوڈ ایکچولی پٹ مور اسٹرگل ان گیٹنگ خان صاحب ریلیزڈ اور ایٹ لیسٹ انشورنگ دا میٹنگ اینڈ گورننس کے ایشوز. تو وہ ہر ورکر کو یہ گلے شکوے ہوتے ہیں، وہ کچھ ایم پی ایز کو بھی ہوں گے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونٹی نہیں ہے. عمران خان کی ذات کے اوپر ہر چیز ایسے بس رائٹ. بابا ختم ہو گئی بات، بالکل ٹھیک ہے. یہ واٹس ایپ پر آرگومنٹ والی بات ٹھیک ہے کہ ہوا گنڈاپور صاحب کا اور سہیل صاحب کا؟ دیکھیں اب تو لوگوں کے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں نے اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیا ہے. ایک کے پی کے ایم این ایز ایم پی ایس کا گروپ ہے، اس میں درجنوں نہیں جی مطلب ہے کہ 90 ایک کتنے ایک ایم پی ایم این اے موجود نے، وہ کیڑی گل اندر رہ گئی ہونی. اسکرین شاٹ آپ کے صحافی بھائی لیے پھر رہے ہیں، تو وہ کی کہندے نے پنجابی پانڈے بھی پے ہوں تو بھی کھڑک جاندے نے، تے یہ تے جوان نے سارے یہ بھی نال پے کھڑک پھڑک جاندے نے، کی فرق پیندا جی؟ یہ وہی والا واٹس ایپ گروپ والا لیٹر ہے جس پہ آپ کے بھی مشہور زمانہ وائس نوٹس گردش کرتے رہے، یا وہ دوسرا تھا؟ چونکہ یہ تو کے پی کے ایم پی ایس والا ہے نا. نہ میں نے احتیاط شروع کر دی ہے سر. میں اب جو ہے نا میں احتیاط کرتا ہوں. I think too little too late. Yes, because I think میرے سب سے پرابلم یہ ہے وسیم بھائی کہ میں نا ٹائپ کرنے سے گریز کرتا ہوں اور میں بول دیتا ہوں آڈیو میسج. جب بھی بات ہو دوستوں سے بھی میں آڈیو میسج کر لیتا ہوں، جلدی ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کو ٹیمپری آگے پیچھے کرنا بڑا کو آسان کام ہوتا ہے دور دے ہوئے، تو لوگ یہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں، تو میں اب احتیاط کرتا ہوں. میں ٹھیک ہے سن دے رہا ہوں بس، کوئی گل نہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ جو مروت صاحب والی درخواست آئی تھی کہ جناب یہ تو خان صاحب ایک قیدی ہیں، قیدی کو سیاسی فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس قیدی نے ہی سیاسی فیصلہ کیا کہ سی ایم کو ہٹایا جائے، اس کو لگایا جائے، تو اس کو تو قانونی رائٹ ہی نہیں دیتا، اس لیے گنڈاپور صاحب سی ایم ہونے چاہیے اور آفریدی صاحب نہیں. اس پہ آپ نے بڑا واضح بیان دے دیا کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی، لیگلی ہی ہیز اے پوائنٹ، یا آپ کا خیال ہے کہ لیگلی آلسو یہ مروت صاحب میکس نو سینس ان دس پٹیشن؟ اس میں دو چیزیں ہیں. جو ہماری لیگل ٹیم ہے، ہمارے پاس پاکستان کی ہماری پارٹی کے آئی ایل ایف کے اندر، اور آئی ایل ایف کے نہیں بھی جو عمران خان کی ذات سے ایفیلیٹڈ لائرز ہیں جو مدر پارٹی کا حصہ ہے، وہ پاکستان کے 6-7 بڑے نام ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا، حامد خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور، لطیف کھوسا، لمبے بڑے نام، اور بھی بہت سے بزرگ اور نون لوگ ہمارے ساتھ. ان کے دیکھنے میں تو اٹ از ناٹ مینٹینیبل جو ایک ان کی جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا اب یہ ایک طرف یہ رائے ہے، دوسری طرف یہ رائے ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم تو بعد وہ کیڑی مینٹینیبلٹی تھی کیڑی نہیں. اور تیسری طرف یہ رائے بھی ہے کہ مروت صاحب نے کسی کے کہنے پہ یہ درخواست آگے کر دی ہے. دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں،
بالکل لوگ دیکھیں گروپوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں, محفلوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں, ہزاروں طرح کی کنٹروورسی اس کے بعد ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان نے جو فوری اس کے اوپر ریئیکشن دے دیا کہ نہ میرا کوئی عمل دخل ہے نہ میرا کوئی تعلق ہے, اور میرے خیال میں اس پہ جو کنٹروورسی ہے وہ وہاں پہ بہت حد تک کنٹرول ہو گئی, کیونکہ اس نے کھل کے کہہ دیا. تو وہ جس گروپ میں, ہم ایک پارلیمانی پارٹی کا بھی گروپ ہے MNAs کا, تو اس میں کچھ دوستوں نے علی امین خان کو, یہ بھی ایک پشاور کے MNAs تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دستخط کر کے دے دیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور امین خان کا اس گروپ میں موجود ہے, انہوں نے کہا بھی جو دستخط کرانے میرے سے کرا لیں. اچھا لیکن اور جب میری علی سے بات ہوئی, میں نے یہی کہا کہ اگر کوئی پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے, گوہر صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ سازش ہے, آپ نے سنا ہوگا گوہر صاحب نے بڑا واضح کہا. تو اگر ایسے ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں میرا حق بنتا ہے یہ سوال پوچھنا, کسی کا بھی یہ سوال پوچھنے کا حق بنتا ہوگا, دل کرتا ہوگا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی ذات کا پابند ہوں, میں اس سے باہر نہیں, اور میرے خیال میں دیٹ از انف فار می. لاسٹلی آپ تنقید کرنے والوں کی اس بات کا کیا جواب دیں گے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ گھنٹاپور صاحب نے اس ٹویٹ میں بھی, جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, باریک واردات ڈالی ہے, اور وہ یوں کہ ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں اپنے لیڈر کے ساتھ وفادار ہوں, لیکن اسی ٹویٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تو خان کے حکم پہ استعفیٰ دیا تھا, جو کہ ہی مروت صاحب کی استدعا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا مروت صاحب کو چھوڑنے کا, اور خان صاحب کو قیدی, اور قیدی کے بعد رائٹ نہیں ہے کہ سیاسی فیصلہ کرے, تو علی امین صاحب نے انڈورس کر دیا. نہیں, مروت صاحب کی کیا استدعا ہے کیا نہیں, عدالت کیا کہتی ہے عدالت کیا نہیں کہتی, ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. ہمارے لائرز کہتے ہیں مینٹینیبل نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا. سلمان اکبر راجہ صاحب نے باہر آ کے کہا کہ آپ خان صاحب کا حکم ہے کہ علی امین صاحب ریزائن کر دیں. علی امین جب کھڑا ہوا آن دا فلور آف دا ہاؤس تیسری دفعہ استعفیٰ اناؤنس کرنے کے لیے, پہلی دفعہ استعفیٰ دیا, اگلوں نے کہا جی پہنچا نہیں, لیٹ ہو گیا, گم ہو گیا. پارٹی نے اس کو کہا دوسری دفعہ استعفیٰ دو, اس نے دوسری دفعہ استعفیٰ لکھ کے دیا, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. پارٹی نے کہا تیسری دفعہ کر کے دو, پھر انہوں نے کہا کہ تم کھڑے ہو پارلیمنٹ میں اور چیخ چیخ کے کہو کہ میں نے وہ, تو اس نے وہاں بھی ہاتھ کھڑے کر کے چیخ چیخ کے کہا کہ میں نے آج اپنا فرض ادا کر دیا ہے, عمران خان کے حکم پہ میں نے ریزائن کر دیا. یہ اس وقت تو کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ کون کل کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, مروت کس کے ساتھ تھا کس کے ساتھ نہیں تھا. ایک آدمی کو, وہ آدمی کسی کے لیے جھوٹ کیوں بولے گا, کیوں جھوٹ بولے گا؟ اس کو اس میں بریک واردات ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیٹھے بٹھائے, اس نے کسی کے شرم حیا میں تو استعفیٰ کوئی نہیں دیا. اس کو حکم آیا قائد کا, اس نے آدھے منٹ سے پہلے استعفیٰ دے دیا. اب یہ کون سے آئنسٹائن ہے جو اس سے توقع کر رہے ہیں کہ ان کا دل رکھنے کے لیے کہ جھوٹ بولے گا کھڑا ہو کے؟ وہ کس کے حیا میں جھوٹ بولے گا؟ خان کا حکم تھا, اس نے پابندی کی ہے. اب اس میں کون کیا نقطہ نکالتا ہے کیا نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب وہ ان کے لیے جھوٹ بولے گا وہاں کھڑا ہو کے, وہ جو اس نے اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ وینش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ آج والے دھرنے کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع ہے؟ لاسٹلی سر یہ ٹیوزڈے والا ختم ہو گیا, یہ آج والا ختم ہو گیا ہے دھرنا, یا کیا ہے ارادہ یہ منگل والا جو؟ جی وہ ہو گیا, وہ دھرنا ختم ہو گیا, وہ تو 10 بجے ختم ہو گیا تھا میری اطلاع ہے, اب چلے گئے اس کے بعد ہی سارے. ٹھیک. اور ابھی کوئی لایا عمل اس حوالے سے آگے کا فی الحال نہیں ہے کہ اگلے منگل کو کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ وہی چیف منسٹر صاحب, جیسے آپ نے سوال کیا وسیم بھائی, چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ وہی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی خان صاحب سے تو ہم کوئی دھرنے ورنے کا ارینج کریں گے. وہ آپ نے پوچھ لیا, اس وہی اسی حوالے سے وہ اس پہ بات ہو گئی. جی سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت نوازش انفارمیشن. شیخ وقاص اکرم صاحب انٹرسٹنگلی بتا رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ MNAs وغیرہ بھی دھرنا دیں گے 10 تاریخ کو. اگر تو انہوں نے MNAs یا سلمان راجہ صاحب سے کنسلٹیشن کے بعد کہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ MNAs کو کمیونیکیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کرنا ہی کرنا. ان تک بہرحال آفیشلی ایسا کچھ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے کہ 10 تاریخ کو MNAs نے بھی دھرنا دینا ہے. ہم ایک بریک کے بعد گلگت بلتستان میں الیکشنز کا ماحول ہے, وہاں نواز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں, آصفہ زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب سب پہنچے ہوئے ہیں. ذرا وہاں چلتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر. گلگت بلتستان میں باقاعدہ انتخابی ماحول سجا ہوا ہے, مہم پیک پہ ہے. 24 نشستوں پہ الیکشن ہے, ٹوٹل 33 ہو جاتی ہیں ٹیکنوکریٹس وغیرہ ملا کے, اور 33 میں سے 17 کا میجک نمبر ہوتا ہے. ایک دفعہ پیپلز پارٹی کا IICM پہلی دفعہ,
ایک دفعہ نون کا آیا, ایک دفعہ پی ٹی آئی کا آیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بلاول صاحب پہنچے ہوئے ہیں, آصفہ صاحبہ پہنچی ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب پہنچے ہیں آج. اور بالکل وہ انتخابات میں ہوتا ہے نا, وعدے یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ والا ماحول چل رہا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب نے آج وعدوں کے حوالے سے کیا کام, کیا کریں گے, کیا کیا ہے ہم نے. آپ کو الیکشنز کا ماحول نظر آئے گا اس تقریر میں. تو میں نے حلیہ دیکھا ہے یہاں پہ سڑکوں کا, میں بیان نہیں کر سکتا. شوق سے بنائی تھی ہم نے سڑک, مانسیرا سے شروع کی, کوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے, لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک. گلگت سے آگے اس نے جانا تھا کھنجرا. میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا, لیکن اپنے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا؟ کیا وجہ, آپ کی توجہ کن چیزوں پہ رہی ہے؟ میرا دل روتا ہے. پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں. ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے. مجھے بتائے کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو. ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے, فلائٹیں بھی وہی ہیں. تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے, جیسے سکردو جاتے ہیں. اگر پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں. ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا. خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. اگر ہماری حکومت آتی ہے یہاں پہ, دوسرے تیسرے مہینے آتا جاتا رہوں گا. یہ سارا ماحول ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی اسپیچ کی ہے, آج بھی اسپیچ کی ہے. حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ سی ایم رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے. میں نے کہا نون لیگ کا سی ایم آئے تھے اور ابھی بھی ظاہر الیکشن میں بہت متحرک ہیں. میاں صاحب کے ساتھ رہے آج, بہت شکر گزار ہوں میں حافظ صاحب کا. امجد حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آفیشیل تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ تجزیہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا سی ایم آتا ہے تو امجد صاحب اس کے بہت اسٹرانگ امیدوار ہیں. وہ بلاول صاحب کے ساتھ ہیں. نعیم منجوتا صاحب پی ٹی آئی سے, ہی ہیز اے ڈفرنٹ اسٹوری ٹو ٹیل, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو جلسے ہی نہیں کرنے دے رہے بھائی, ہمیں تو جانے نہیں دے رہے. جنید صاحب کو جو ہے وہ صوبے سے نکال دیا ہے, ہمیں گاڑی سے نکال دیا کہ یہاں سے آگے نہیں جاتے. تو وہ تو الگ ہی, ہمارا تو گیم ہی الگ چل رہا ہے, عجیب معاملہ چل رہا ہے. مجھے زیادہ پہلے میں امجد صاحب سے پوچھوں. امجد صاحب پہلے آپ بتا دیں, آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کی شکایات تو ہمیں معلوم ہے اور نعیم صاحب سے سنیں گے بھی. آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ, یا دھاندلی کا آپ کو خدشہ ہے یا نہیں؟ آپ کو تو اس بارے میں تو کوئی گلہ نہیں ہے امجد صاحب؟ ہاں بہت شکریہ بادامی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں لیا. سر میں جو مطلب ہمیں جو پچھلے تقریباً 5-6 مہینے سے ہم الیکشن مہم میں اسٹارٹ میں تھے, تو آج بالکل پیک پہ ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد پولنگ ڈے ہوگا اور ہاں بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہمیں حاصل ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی مطلب ہمیں وہ نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. وہ کہ مطلب سارے وزراء اس وقت کمپین کر رہے ہیں, گاڑیاں تبدیل کر کے کمپین کر رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کا بھی کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں یہ اپنی کمپین پوری کریں, ہم بھی فیلڈ میں موجود ہیں. تو پاکستان اور آپ کو الیکشن چوری ہونے یا دھاندلی کا بھی کوئی خدشہ تو نہیں ہے نا؟ سر دھاندلی کس کے لیے ہوگی؟ دھاندلی ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. ہم تو مطلب اس گلگت بلتستان میں اپنا گراؤنڈ ہمارے پاس کس کے لیے ہوگی؟ کیا مطلب کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے, نون لیگ کے لیے ہو سکتی ہے فار ایگزامپل. سر ہم سے زیادہ نون لیگ معترض نظر آتی ہے, ہم تو معترض نہیں لگ رہے. اچھا اوکے. وہ تو بلاول صاحب کل کیوں کہہ رہے تھے کہ یار 45 پہ دھیان رکھنا, 47 پہ سنبھال لوں گا؟ ٹھیک کہتے ہیں کہ مطلب فارم 45 میں ہی ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے مطلب اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو پلیئرز ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام حلقوں سے اچھے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کیا ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جو لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے, اور جتنے الیکٹیبلز تھے وہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے. تو ایک حلقے میں ہمارے پاس 4 الیکٹیبلز موجود تھے. کچھ کو ہم نے ٹکٹس نہیں دیے تو وہ وہاں سے پھر چلے گئے مسلم لیگ نون کے پاس. یہ امجد صاحب کل نا شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن چوری ہو جائے گا. تو آپ کا یہ پیغام شرمیلا بہن کو بھی ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی الیکشن چوری نہیں ہو رہا, اوکے ہے, سب کنٹرول ہے. باجی کو کہتا ہوں آپ بالکل بی کمفرٹیبل, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے شرمیلا صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم فیلڈ میں موجود ہیں, ہم مطلب کوئی مسئلہ نہیں. کتنی ایک اندازہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے 24 میں سے کتنی نشستیں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے؟ سر ہم نے تو مطلب گلگت بلتستان کے عوام سے ہمیشہ یہ ایک مطالبہ رکھا ہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ چانس ملنا چاہیے. ہم گلگت بلتستان کے عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت کم از کم دیں, اور گلگت بلتستان کے جو درینہ اور بہت زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں, آج گلگت بلتستان کی حکومت بھی بے روزگار ہے, گلگت بلتستان کے عوام بھی بے روزگار ہیں. ایک بے روزگار حکومت کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے ریونیوز کو ٹھیک کرنے ہیں. اور گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے, اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ اتنے فل آف ریسورسز, اس کے پاس جتنے ریسورسز
موجود ہیں. دنیا کا امیر ترین خطہ ہے گلگت بلتستان, اور دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں گلگت بلتستان میں, اور گلگت بلتستان کی حکومت بھی غریب ترین ہے. ہمارے پاس 2 چیلنجز ہیں. ہم نے گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی امیر کرنا ہے اور گلگت بلتستان کی عوام کی معیشت کو بھی ٹھیک. 24 میں سے کتنی سیٹوں کی امید ہے امجد صاحب؟ سر سمپل میجارٹی تو کم از کم ہمارا حق ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام ہمیں زیادہ اکثریت ہے. یعنی 24 میں سے 13. میں ذرا حافظ صاحب سے پوچھوں. حافظ ابھی رحمان صاحب, پہلے تو امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو نون لیگ معترض ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں نا, آپ تو مطمئن ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نا؟ آپ کہہ رہے تو فیلڈ ہی فیلڈ ہے سر. جی بس امین صاحب, الیکشن میں یقیناً کہیں کسی حلقے میں کوئی پرابلم ہو تو وہ کسی شخصی وجہ سے کسی شخص نے اگر اپنا کوئی اعتراض داخل کیا ہو, جیسے پولنگ عملے پہ اعتراضات ہوتے ہیں, ان کو بھی تھے ہمیں بھی تھے. ان کے درخواست پہ ایک پولنگ افسر چینج ہوا, ہماری درخواست پہ ایک پولنگ افسر چینج ہوا. یہ تو چیزیں چھوٹی موٹی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادامی صاحب ہم نے 15 سے 20 تک گلگت بلتستان میں جو وعدے کیے تھے 100% ہم نبھا بیٹھے ہیں. اور 20 سے 25 کے دوران آپ دیکھ لیں اس گلگت بلتستان میں 15 سے 20 میں ادھر پہلا کینسر ہاسپٹل ہو, کارڈیالوجی ہاسپٹل ہو, آپ کے انفراسٹرکچر کے جال ہوں, آپ کے دانی سکولز ہوں, یونیورسٹیاں ہوں, لیپ ٹاپس ہوں, سولر ہو, یہ سارے ہم کر چکے ہیں جن کے نواز شریف صاحب نے ذکر. تو اگلے الیکشن میں لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ خان صاحب جیت گئے تھے, خالد خورشید صاحب سی ایم بنے. دیکھیں وہ خان صاحب کے دور میں تو جو الیکشن تھا وہ تو سب کو پتہ کس طریقے سے تھا. میری پاس الیکشن کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے ہماری جماعت کو گلگت بلتستان میں 2/3 میجورٹی کے ہمارے جو ممبر تھے اس میں سے 10 ممبروں کو تو پی ٹی آئی جوائن کروایا گیا, اور ہمیں لیول پلین فیلڈ تو چھوڑ دیں تو وہ تو ماضی رہا. اس میں سب کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود پی ٹی آئی کو سیٹیں کتنی ملی تھی؟ 8, اور ہمیں ملی تھی 2015 کے الیکشن میں 16. جی بی کی ہسٹری میں کبھی کسی پارٹی کو جو 16 سیٹیں ڈائریکٹ نہیں ملی ہیں. اور اب کی دفعہ کتنی امید ہے آپ کو سر؟ اب کی دفعہ اللہ کی ذات سے امید ہے, اور اپنی پرفارمنس اور گارنٹی کی بنیاد پہ اور فیوچر کے جو منصوبے میاں صاحب نے بتائے ہمارے مینیفیسٹو کے مطابق, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سمپل میجورٹی کراس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو؟ دیکھیں یہ تو گلگت بلتستان میں دونوں بڑی پارٹیاں ہیں, اور ان دونوں کا جو ہے وہ وجود گلگت بلتستان کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث رحمت ہے. اور یہ یقیناً نیشنل لیول پہ تو پیپلز پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن سسٹم کا حصہ ہے. تو گلگت بلتستان میں ہماری کوشش ہوگی کہ سنگل پارٹی گورنمنٹ بنے تو وہ ڈیلیور کر سکتی ہے. اوکے. اور حافظ صاحب یہ آپ دیکھیں نا, جو اعتراضات آپ کو پچھلے الیکشن میں نا بالکل وہی اعتراضات اس سال نعیم پنچوتا صاحب کی پارٹی کو, اور اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو جنید اکبر صاحب آئے صوبہ بدر کر دیا, ہم آئے آج یہ نعیم صاحب بیٹھے تھے اس گاڑی میں, سلمان راجہ صاحب بھی تھے, وہ پولیس والوں نے کہا نہیں آپ کو یہاں آپ کو ہم بارڈر پہ آگے چھوڑ کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں یار کیا قصور ہمارا, کیمپیننگ ہی نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں جناب بادامی صاحب, جی سر, جی سر, بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی ساری تحریک انصاف ہے جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے اپنی جماعت کے الیکشن بھی نہیں کروایا, اور کنوکٹڈ بندے کو صدر رکھنے پہ بزید ہوئے, اور انہوں نے نشان حاصل کرنے سے خود ہی انکار کیا ہے الیکشن قوانین کے مطابق. میرا قائد نواز شریف صاحب جن کی حکومت ہے, کل جب وہ تشریف لا رہے تھے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے باضابطہ NOC حاصل کی ہے ریکارڈ کے مطابق کہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن, حالانکہ نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری پورٹ فولیو نہیں ہے, اس کے باوجود پروسیس کا حصہ بنے اور ہم نے لیگلی اس کی NOC لی ہے. اب اگر وہ جنید اکبر سے کوئی ایونٹ کرنا چاہتے تھے تو گلگت بلتستان پراپر NOC لے لیتے نا. میں ذرا نعیم صاحب سے پوچھوں آپ اجازت دیں اگر تو. نعیم صاحب آپ آج کیا ہوا تھا, وہ آپ نے NOC لی تھی, وہ کہتے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب بھی آئے تو NOC لیے, کل خبر چلی ہر جگہ کہ نواز شریف صاحب کو NOC مل گئی. آپ نے NOC کے لیے اپلائی کیا تھا نعیم بھائی؟ بہت شکریہ وسیم مدامی صاحب, آپ نے موقع دیا. سر دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں الیکشن نہیں بلکہ ایک الیکشن کے نام کے اوپر ایک تماشا ہے, فراڈ ہو رہا ہے. ہم یہاں سے گئے, سلمان راجہ صاحب میں, شوکت بترا صاحب اور ہمارے ساتھ شہید صاحب تھے. ہمیں راستے میں جب ہم گلگت کے حدود میں پہنچے ہیں تو پہلے روک لیا. ہم نے پوچھا جو کہا جی ہم بالکل PTI کے سپورٹر ہیں اور خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ خان کو دینا ہے, لیکن ہمیں اوپر سے احکامات ہیں کمپلین کے سلسلے میں ہمیں داخل نہیں ہونے دینا.
تو اس لیے بہتر ہے آپ واپس چلے جائیں. ہم نے ضد کی کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں احکامات ہیں کہ آپ کو صبح بدل کرنا. سوری نہیں, میں آواز کٹ گئی تو شاید میں آپ نے اگر جواب دیا تو میں سن نہیں پایا. این او سی تھا آپ کے پاس جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی لیا تھا, آپ نے لیا این او سی اپلائی کیا تھا آپ نے؟ نہیں بھائی جی, میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں کمپین کے لیے این او سی نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ کمپین کے لیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ہم نے وہاں جلسے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کمپین کے لیے ہم گئے تھے. جلسے کے لیے این او سی اپلائی کیا جاتا ہے, جس کے لیے ہمارے وکلاء نے بھی درخواستیں دی, ہمارے علماء نے بھی درخواستیں دی, جو کہ ہمیں منظوری نہیں دی گئی. کسی ایک جگہ پر جلسے کی ہمیں اجازت. نواز شریف صاحب نے جلسے سے خطاب تو نہیں کیا نا, وہ تو مطلب وہی ہوٹل میں آئے تو بات کر کے چلے گئے, تو جلسہ تو نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے این او سی لی اکارڈنگ ٹو حافظ صاحب. جی بالکل نہیں, جلسہ تو نہیں ہوا نا جی. دیکھیں وہ کمپین کے لیے, آپ دیکھیں جس حلقے کے اندر کمپین ہو رہی ہوتی ہے, آپ کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں, کبھی کسی کوچے میں جاتے ہیں, مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, تو وہاں آپ ایک ایک گلی کا این او سی لیں گے کہ ہم نے اس گلی بازار میں جانا ہے, اس گھر میں ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے. تو کمپین میں تو نہیں این او سی ہوتی ہے. کمپین تو دیکھیں نا, الیکشن چل رہا ہوتا ہے تو الیکشن میں کمپین ہوتی ہے. تو ہم کمپین کرنے کے لیے گئے, انہوں نے زبردستی ہمیں صبح بدل کیا. تو اس سارے معاملے میں نعیم صاحب کو کیا لگ رہا ہے, پی ٹی آئی کتنی سیٹیں نکال پائے گی 24 میں سے؟ دیکھیں الیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے فری اینڈ فیئر. وہاں تو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے امیدواروں کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں 780 کے. اور دوسری طرف آج بلاول صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ وہاں ان کو پروٹوکول حاصل تھے, نواز شریف صاحب کو پروٹوکول حاصل تھے, 300 اہلکار وہ تھانے والے کہہ رہے تھے کہ لگائے ہوئے ہیں, تھانے کے تھانے لگائے ہوئے ہیں. اچھا میں چاہ رہا ہوں ذرا آفیشیل ورڈ بھی آ جائے, اس لیے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں. گرفتاریاں کرنے کے لیے, آپ کے لوگ حراست کرنے کے لیے, آپ کے گھروں میں چھاپے مارنے کے لیے, آپ کے رہنماؤں کو روکنے کے لیے, تو ہمیں اس طرح کا ٹاسک ملا ہوا ہے. اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, یک طرفہ میچ چل رہا ہے. آپ کہنا فیلڈ یک طرفہ میچ ہو رہا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں آپ ہی ذرا پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن آ جائے, اس لیے میں خود ہی آپ سے ڈائریکٹ بولتا ہوں. دو باتیں, ایک تو یہ کہ مجلس وحدت المسلمین جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اتحادی ہے, وہ چونکہ خیمے کے نشان ہے کافی لوگوں کے پاس, تو یہ وحدت والوں کا نشان ہے جو کہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے, تو وحدت المسلمین اپنے ہی نشان کے تحت لڑ رہی ہے. از دیٹ کریکٹ اور ناٹ نعیم صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو نعیم صاحب میری؟ جی جی, میں کہہ رہا ہوں وحدت المسلمین اپنے نشان کے تحت ہی لڑ رہی ہے, خیمے کے تحت, اور اپنی شناخت کے تحت ہی لڑ رہی ہے. دیکھیں ہم نے بیسیکلی, انہوں نے پہلے ہمارا نشان نہیں مانا, اور ہم نے جس پارٹی کے ساتھ اعلان کیا انہوں نے اس کا بھی نشان چھین لیا. جی جی, تو ہم جو ہے تمام جو ہمارے امیدواران ہیں وہ تمام کے تمام ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. جیسے پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان میں آپ نے 8 فروری کو دیکھا, تو یہ صورتحال اس دفعہ بھی کی جا رہی ہے, اور گرفتاریاں, معاملات, چھاپے, وہ ساری چیزیں جاری ہیں. تو الیکشن تو ہو ہی نہیں رہا نا پھر. الیکشن فیئر تو تب ہوتا ہے جب آپ دونوں جماعتوں. اگر آپ کو لگا نعیم صاحب کہ بالکل ہی دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو کیا پی ٹی آئی کسی مرحلے پہ بائیکاٹ کا بھی سوچ رہی ہے اس الیکشنز کے؟ بالکل اس پہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے اس پہ, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. سر حافظ صاحب ٹورڈز اینڈ آپ بتائیے نا, وہ کہتے ہیں یار گلی گلی الیکشن ہوتا ہے, گلی گلی کیمپین کرتے ہیں, ہر گلی کی این او سی لیتے پھریں گے کہ میں بھی اس گلی میں جا رہا ہوں, اس محلے میں جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, میں تو اس بارے میں الیکشن کمیشن سے آپ اگر کوئی نمائندے کو لیتے تو بہتر بتا دیتا. پروسیس ایک بنایا گیا ہے ہم سب کے ضابطۂ اخلاق کے تحت کہ بھئی کوئی جلسہ کرے گا, کوئی جو ریلی نکالے گا, کوئی جلوس نکالے گا. جنید اکبر صاحب ہمارے لیے قابل موجود ہیں, وہ تشریف لائے تھے, تو ایک ریلی تھی. ہم نے جہاں تک سنا کہ وہ بغیر پوچھے ایک ضلع میں بڑی ریلی دے کے داخل ہو رہے تھے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو قانونی تقاضے پورے کر کے اپنے الیکشن کیمپین پہ توجہ دینی چاہیے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, بہت نوازش. تو یہ صورت گلگت بلتستان کے الیکشنز کی, جہاں پر میدان سجنے والا ہے آج سے کچھ دنوں بعد, یعنی کہ 7 جون کو امپورٹنٹ الیکشن ہے. وہاں کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا اور سب لوگ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. نون لیگ نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں اکیلے حکومت بنائیں تاکہ ڈیلیور بھی کر سکیں, بیساکھیاں نہ ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے, تجزیے ہو رہے ہیں کہ یہاں کہہ لیجیے ہمارا تجزیہ ہے کہ ممکن ہے کہ نون لیگ ہی گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے. چونکہ میں تو نہیں کہوں گا چلو فکس میں آ جائے, لیکن بہرحال دونوں جماعتوں میں ایک سرٹن لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی. تو جب گورنمنٹ بھی اپنی ہو اور اپوزیشن بھی بس تھوڑی بہت اپنی ہو, تو پھر اور آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. کچھ چیزیں قائد حزب اختلاف نے اور قائد ایوان نے مل کے طے کرنی ہوتی ہیں. اگر دونوں میں اچھا, میں مکمکا نہیں کہہ رہا, ورکنگ ریلیشن شپ ہو تو سبحان اللہ ہو جاتا ہے, جمہوریت اور پروان چڑھ جاتی ہے تھوڑی سی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.